میں اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی جناب نذیر احمد صاحب، محترمہ ثریا بی بی ڈپٹی اسپیکر آف خیبر پختونخوا اسمبلی، وہ معزز اراکین جو سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان سے تشریف لائے ہیں، اراکین قومی اسمبلی، سول سوسائٹی کے اراکین، آپ سب کو میں یہاں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے اس وومن کوکس کے لیے میں نے اس کو بڑا جیلسلی گارڈ کیا ہے، irrespective آف دا فیکٹ کہ جو مارجنلائزڈ ہمارے فیکشنز ہیں سوسائٹی کے، the paramount importance of this marginalization جو ہمارے ذاتی مشاہدے میں ہے، اس کے لیے ہمیں کو بہت ایکیڈیمک اور ٹیکسٹ بک ریزننگ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ I feel that at every unit of my everyday life, even it is domestic or even it is a working place or even these are the assemblies or it is the government or these are the financial institution, every walk of life, we feel that women are not empowered as they should be. Women, those are equal in numbers or rather slightly more in this province. They are not getting their due share. There's no inclusivity into it. There is no empowerment. There is a huge gap of economic empowerment, financial empowerment. So there are list of things. I can keep them listing. They are unending. ان کی کوئی شمار کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ غالباً دس از ویری لٹل اینڈ دس از ویری لیٹ۔ میں آپ سب کو یہاں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے، یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے۔ جینڈر ایکویلٹی رادر آئی گو اے اسٹیپ بیانڈ دین دیٹ۔ یہ وومن کوکس، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے فار امپاورمنٹ آف ویمن، لیکن اسی وومن کوکس سے ہم نے ان کے ساتھ 2 ارینجمنٹس اور بھی پرووائڈ کیے ہیں، جن میں ایک جینڈر مین اسٹریمنگ کا ہے اور جس میں ایک وومن امپاورمنٹ کا ہے، اور ہم نے اس کو ڈسٹنکٹ کیا ہے۔ اس کے اندر ہم نے بڑی کلیئر ایک لائن آف ڈیمارکیشن ڈرا کر کے دی ہے کہ وہ جو ایریاز جس میں ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اس میں آپ وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز جو کہ فلی امپاورڈ اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں انڈر آر نیو رولز آف پروسیجرز، وی ہیو براٹ دیم ایٹ پار ود دی نیشنل اسمبلی۔ اس کی جو 18th امینڈمنٹ کے بعد جو گورنمنٹ کے وہ محکمہ جات، ڈپارٹمنٹس یا وزارتیں، ویسے فرینکلی اسپیکنگ آپ میں بہت ایکیڈیمک لوگ بھی بیٹھے ہیں، آئی ایم آف دا ویو آف اے کنسیڈرڈ اوپینین کہ جو 1973 کی کانسٹیٹیوشن تھی وہ ایک ڈیموکریٹائزیشن اینڈ امپاورمنٹ آف پیپل کا پروجیکٹ تھا۔ اس کا ایک انفنشڈ ایجنڈا ابھی بھی ہے کہ لیٹس سے دا پولیٹیکل امپاورمنٹ ان جی بی اینڈ اے جے کے دیٹ از اسٹل ہانٹنگ us that why it is not done, and still the women empowerment, why it is not done, or the power, executive power to be vested in the elected people, why it is not done. یہ بڑے سوالات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں اپنے نیچر میں اتنی ہی امپورٹنٹ ہیں، جس میں اکنامک اینڈ سوشل پروگریس ہے، جس میں ایس ڈی جیز کے وہ گولز ہیں جو ہم نے اچیو کرنے ہیں، اور اس میں لیجسلیٹو رولز ہیں، جس میں سینئر ایگزیکٹوز کے رولز ہیں، جس میں اینڈ فار ایگزامپل آئی ایم جسٹ لیونگ اے فوڈ فار تھاٹ فار یو کہ یہ وومن کوکس یہ بھی ضرور دیکھے گا کہ میں ایک متوسط طبقے کا آدمی ہوں، ایک دیہاتی بیک گراؤنڈ سے میرا تعلق ہے، اور میں نے یہ پریکٹس دیکھی ہے اور یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ the women those who are working in those fields وہ لیبر کی صورت میں کام کر رہی ہیں، they are working in the harshest of the environments, they have no social security package, they have no medical ان کو کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں ہے، they have no ان کو کوئی بونسز نہیں ہیں، جتنے مرضی آورز وہ کام کر لیں، جتنا مرضی وہ اس میں اپنا ان پٹ دیں، they are not even documented. The harshest fact is that their contribution is not even documented. May it be the fields جس میں
آپ میز لے رہے ہیں, میٹ بی دا فیلڈ جس میں آپ پوٹیٹوز گرو کر رہے ہیں, میٹ بی دا فیلڈ جس میں آپ پیڈی لگا رہے ہیں, میٹ بی دا فیلڈ جو کہ مشکل کام ہے, شوگر کین کٹنگ, 45 degree sun on the head, and these women are working in the fields, but nobody is registering that. This is a national crisis. تو میری آپ کے اس کوکس سے یہ درخواست ہوگی کہ جہاں پر خواتین کے لیجسلیٹو رول پہ آپ کام کریں گی, جہاں پر خواتین کے ایگزیکٹو رولز پہ آپ کام کریں گی, اینٹی ہراسمنٹ انوائرمنٹس کے لیے آپ کام کریں گی, ایکویلٹی کی بات کریں گی, جینڈر ایکویلٹی کی بات کریں گی, اکنامک امپاورمنٹ کی بات کریں گی, تو وہاں پر وہ خواتین, وہ عورتیں جو آئی ایم لیونگ ود دس ill feel, I see it every day, but I cannot do anything. میں کبھی سوچتا ہوں کہ کسی پرائیویٹ ممبر سے کہوں کہ کوئی لیجسلیشن لے کر آئیں. آر دے دا چلڈرن آف سم لیسر گاڈ, کہ کیوں ان کو وہ سہولتیں نہیں ہیں جو ایک بڑی فیکٹری کے اندر ایک لیبر کو وہ سہولتیں میسر ہے. تو واٹ از دا فالٹ آف دوز who are huge in numbers but they are not even counted. تو آپ کے لیے چیلنجز بڑے ہمنگس ہیں. اپروچ آپ کی بڑی ہولسٹک ہوگی. آپ اس میں دیکھیں گے کہ آپ the pattern you set forward, or I am taking a very sincere pride in this, that we have a very experienced hand like Madam Zakiya Shah Nawaz Sahiba, we have people like Madam Ishrat Ashraf, we have young people like Quratulain here, یہاں پر ہماری اسمبلی کی ممبرز جتنی بیٹھی ہیں, آپ کے جو چہرے میں یہاں دیکھ رہا ہوں, تو I have no doubts کہ جب ہم مل کے ایک سیریس ایفرٹ کریں گے, اور یہ بھی میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, ایک امپریشن ہے کہ دا گورنمنٹس ورک, اور ایک ریالٹی ہے دا گورنمنٹس ورک when they are told to be work in an appropriate way. And who can tell? There's a difference between an ask and a tell. Who can tell? Think tanks can tell. The people, those who can think, the people, those who can research, the people, those who are with exact knowledges, the people, those who have right data, they can think, they can come out with the way forwards and ایک رستہ دے سکتے ہیں کہ حکومتیں اس سمت میں کام کریں. تو یہ بھی میری آپ سے درخواست ہوگی کہ یہ وومن کوکس ان جہاں پر بشمول ان ساری باتوں کے جو میں نے کی, کہ the Punjab Assembly has taken bold steps to institutionalize gender equality, and this women caucus, the gender mainstreaming committee, the committee on standing committee of empowerment, and rightfully one of our very good members, I have a huge regard for her, Madam Asma Ehtesham, came to me yesterday and she said کہ دیکھیں آپ نے اوورلیپ کر دیا ہے کہ وومن امپاورمنٹ اور جینڈر مین اسٹریمنگ. اینڈ آنیسٹلی آئی agreed to her at the very first impression, prima facie, she was right. But when I sat with the details, the gender mainstreaming is an exact subject. Women empowerment is again an exact subject. آپ جب ان دونوں پر کام کریں گے تو there is a huge array of doing things and they are separately listed کہ کون سی چیز کس کیٹیگری میں فال کرتی ہے. They are two independent different subjects. وومن امپاورمنٹ کی اپنی ایک لانگ لسٹ آف پرفارمنسز ہیں اور جینڈر مین اسٹریمنگ کی. تو یہ وومن کوکس جو ہے یہ ہولسٹکلی اس پورے ان ایڈیشن ٹو دی گڈ سپورٹ اینڈ ایبل لیڈرشپ ان آر سول سوسائٹی. آئی نو فیو مینی پیپل جو بڑی ان کی شاندار کنٹریبیوشنز ہیں, اور آئی کین نیم دوز نیمز جنہوں نے سوسائٹی کا اس معاشرے کے اندر بہت بہتری کی ہے, جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, ایکیڈیمیا ہے ہماری. تو آئی ہیو نو ریزنس ٹو کہ یہ کسی وجہ سے بھی اس میں کوئی کمی رہ جائے گی. اس میں ایڈمنسٹریٹو اینڈ لیگل ریفارمز بھی آپ کے مینڈیٹ ہے. آپ اس میں اس کی جہاں ہم اکنامک امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں, جہاں ہم جینڈر ایکویلٹی کی بات کر رہے ہیں, وہاں پر ہم اس پولیٹیکل ریفارم کی بھی, جس میں ایڈمنسٹریٹو اینڈ لیگل ریفارمز ہیں, جس میں ایک پولیٹیکل امپاورمنٹ ہے, ہم اس کی بھی بات کر رہے ہیں. تو پلیز کم اپ ود دوز آئیڈیاز اینڈ دوز ورکنگ پیپرز. آپ کی کمیٹی کے جو منٹس ہوں گے وہ بڑے سیکروسینکٹ ہوں گے, ان کی بڑی اہمیت ہوگی, ان کا بڑا تقدس ہوگا. تو آپ جب کمیٹی میٹنگز میں بیٹھیں, آپ جب لوگوں کو انوائٹ کریں, the people should come to you, لوگ جو ایکیڈیمیا کے ہیں, سول سوسائٹی کے ہیں, whatever they bring in,
تو اس میں بڑا وی آر سرٹنلی شیور دیٹ اس میں بہت اس سے فائدہ حاصل ہوگا. وی آلسو انٹینڈ ٹو انیشیٹ اے جینڈر آڈٹ اینڈ پریپیئرنگ کمپریہنسو رپورٹ. یہ بھی آپ کے لیے ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے وچ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک موسٹ آف دا ٹائم, اٹس اے لانگ پیپر, بٹ میں اس کو جتنے جلدی سم اپ کر دوں کہ اس میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آج ایک آڈٹ رپورٹ بھی ہم ڈفرینٹ گورنمنٹل آرگنائزیشن سے, ڈپارٹمنٹ سے, وزارتوں سے, اینڈ رانگلی پلیسڈ, کانسٹیٹیوشنلی رانگلی پلیسڈ محکمہ جات کا لفظ, ان سب سے ہم اس وقت رپورٹ مانگیں اور اس کی ایک آڈٹ کنڈکٹ کریں جس میں ان ساری باتوں کا جن کا ہم اوپر ذکر کر رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی ہم کہاں پر کھڑے ہیں. ڈیٹا کریکٹ ہونا چاہیے, فیصلہ آپ کا, انفارمیشن پوری ہو, پھر آپ فیصلے جو بھی کریں وہ آپ کی صوابدید ہے. اسی طرح سے جو اس میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جو وومن پارلیمنٹری کاکس از 20% آف دا پارلیمنٹری ریپرزنٹیشن نیشن وائڈ. ہمارے پاس اسمبلیز میں ایک بڑی تعداد موجود ہے, لیکن یہ بہت ناکافی ہے. دیٹ وڈ بی اے ہیپی ڈے وین مور الیکٹڈ پیپل, مور پیپل سٹنگ ان دیز houses, those who are consigned with the duty of making laws, and تو جتنی زیادہ آواز ہوگی اتنی مؤثر ہوگی. تو اس میں میری آپ سے درخواست ہے کہ آج آپ کی, کیونکہ یہ ابتدائی ایک میٹنگ ہے اور اس کو انہوں نے کرٹن ریزر کے طور پہ آج اس تقریب کو رکھا ہے, تو جو اراکین اس میں آج I'm pleased to announce the following names. Miss Ishrat Ashraf is the convener of the Parliamentary Caucus. Miss Basma Riaz Chaudhary, PTI party se hain, and she is the deputy convener. We have tried to make it as inclusive as it could be. Iski general secretary Miss Mehwish Sultana hain, PMLN se. Iski ٹریجرر مس نیلم جبار صاحبہ ہیں, اور اس کی ورکنگ کاؤنسل میں مس ذکیہ شاہ نواز صاحبہ, مس سونیا عاشر صاحبہ. وی ہیو ٹرائیڈ ٹو برنگ ان کہ اس میں مائنورٹیز کی بھی پراپر ریپرزنٹیشن ہو. مس سلمہ سعید صاحبہ, مس تاشفین صفدر صاحبہ, مس نرگس فیض ملک صاحبہ, مس شازیہ عابد صاحبہ, مس سارہ احمد صاحبہ, مس سائمہ کنول اینڈ مس زرناب شیر. تو میں نے آپ کے سامنے جسٹ وانٹ ٹو اوپن دا فلور ایز دا میڈم ول پروسیڈ ود جو آج ان کا ایجنڈا ہے. تو دس از فرام مائی سائڈ جو میں نے آپ سے بات کرنی تھی.